السلام علیکم ناظرین اسرائیل نے کہہ دیا ہے کہ مسجد اقصی میں کوئی بھی نماز ادا نہیں کرے گا، جبکہ شمالی غزہ کی کئی علاقوں میں اسرائیلی طیاروں کی شدید بمباری جاری ہے، جہاں سکولوں، رہائشی عمارتوں اور اسپتالوں پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حملوں میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے شام کے شہر دمشق کی طرف گولان کی پہاڑیوں سے میزائل حملے کیے، جس کی تصدیق کرتے ہی شامی فوجی نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کی جانب سے کیے گئے میزائل حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل حکام نے موقف اختیار کیا ہے کہ دمشق کے قریب حملوں کا مقصد حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا تھا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق شامی فوج کے فضائی دفاع نے آج صبح دمشق کے آس پاس اسرائیلی جارحیت کی تصدیق کی ہے اور بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے کئی مقامات کو نشانہ بناتے ہوئے گولان کی پہاڑیوں کی سمت سے میزائل حملے کیے گئے۔ شامی فوجی نے دعویٰ کیا کہ فضائی دفاع نے زیادہ تر میزائلوں کو مار گرایا ہے، لیکن اس حملے کے نتیجے میں کافی حد تک جانی اور مالی نقصان بھی ہوا۔ متعدد شامی فوجیوں کے جاں بحق اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ متعدد عمارتیں بھی زمین بوس ہو چکی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے طیاروں کے ذریعے گولان پہاڑی سلسلے کی طرف سے حملے کیے۔ ان نئے حملوں کے نتیجے میں ان علاقوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹرز اور فوجی تنصیبات موجود ہیں۔ 2023 کے آغاز سے اب تک 52 مرتبہ شام میں اسرائیلی حملوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق ان حملوں میں سے 37 فضائی حملے اور 15 زمینی حملے شامل ہیں، جن میں تقریباً 106 اہداف کو نقصان پہنچا ہے، جن میں گولہ بارود کے ڈپو، فوجی ہیڈ کوارٹر اور گاڑیاں شامل ہیں۔ ان حملوں کے نتیجے میں 96 شامی فوجی ہلاک اور 112 زخمی ہوئے۔ دوستو، اس وقت غزہ میں مکمل کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کے باعث اقوام متحدہ بھی غزہ کی ترسیل سمیت اپنی دیگر امدادی سرگرمیاں روکنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے فلسطین پناہ گزین کی ترجمان جولیٹ ٹوما کا کہنا تھا کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کے باعث رابطے کٹ جانے سے جمعہ کے روز سے غزہ کے لیے غذائی اشیاء سمیت دیگر امدادی سامان کی ترسیل بند کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی سے بات کرتے ہوئے جولیٹ ٹوما کا کہنا تھا کمیونیکیشن بلیک آؤٹ میں توسیع کا مطلب غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جاری امداد سرگرمیوں میں تعطل کی توسیع کرنا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ کی جانب سے غزہ میں بڑے پیمانے پر بھوک و افلاس پھیلانے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تاہم اس تشویشناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوشاں عالمی ادارے کو بھی اب مجبوراً غذائی اشیاء کی ترسیل سمیت اپنی دیگر سرگرمیاں روکنی پڑ رہی ہیں۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے گزشتہ کئی ہفتوں سے غزہ میں بجلی، انٹرنیٹ اور ایندھن کی فراہمی کو مکمل طور پر روک لیا گیا تھا، جبکہ متاثرہ فلسطینی شہروں کے لیے انسانی بنیادوں پر آنے والی امداد کو بھی محدود داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے، جیسے ورلڈ فوڈ پروگرام اور اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی اداروں کی جانب سے ناکافی قرار دیا جا چکا تھا۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق غزہ میں مکمل کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کے باعث وہاں امدادی سرگرمیوں میں مصروف عالمی اداروں سمیت غزہ کے 23 لاکھ سے زیادہ شہری مقصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان کا دوسری دنیا سے رابطہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ ادھر امریکی سفارش پر اسرائیل نے غزہ میں اقوام متحدہ کو ایندھن کی بہت ہی قلیل مقدار 60,000 لیٹر روزانہ مہیا کی حامی بھر لیا، لیکن وہاں روزانہ کی بنیاد پر کم سے کم 1,20,000 لیٹر ایندھن کی ضرورت ہے۔ بنیادی ضروریات روکنے کے علاوہ اسرائیل نے اس جمعہ کو بھی فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں نماز نہ ادا کرنے دی۔ نمازیوں نے مسجد کے احاطے میں نماز پڑھی، لیکن انہیں مسجد اقصی میں داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ بیت المقدس میں اور مسجد اقصی کی جانب جانے والے اہم راستوں کو اور گزرگاہوں کو بند کر دیا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فورسز کی سخت پابندیوں کے باعث مسجد اقصی میں جمعہ کی نماز میں صرف 4,000 کے قریب نمازی شامل ہو سکے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فلسطین کی غیبی امداد جاری ہے۔ اب تو نیا بن لادن بھی آ گیا ہے، اس کا اقرار خود اسرائیل کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ میں حماس کے اعلیٰ عہدیدار کو نیا بن لادن قرار دے دیا۔ وزیر دفاع غزہ میں اسرائیل کے فوجی حملے امریکہ سے دہشت گردی کے خلاف جنگ قرار دینے کے مطالبہ کرنے والے ایک اور اسرائیلی اہلکار بن گئے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ میں حماس کے اعلیٰ عہدیدار یحییٰ سنوار کا موازنہ القاعدہ کے سابق رہنما اسامہ بن لادن سے کیا۔ وزیر دفاع نے مسلح افواج کے وزیر سرف سٹین لکورنو سے ملاقات کے بعد ایکس پر پوسٹ کیا۔ وزیر دفاع نے کہا یحییٰ سنوار نیا بن لادن ہے، ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے اور ہم فتح حاصل کریں گے، جبکہ مزید مدد کے اشارے بھی دیکھے۔ ایران کے قدس فورس کے سربراہ نے اسرائیل سے جنگ میں حماس کی ہر ممکن مدد کا اعلان کیا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا یہ پیغام برطانوی خبر رساں ادارے روٹرز کے رپورٹس کے ٹھیک ایک دن بعد سامنے آیا، جس میں کہا گیا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر عنایت اللہ خامنہئی نے اس ماہ کے شروع میں حماس کے سربراہ کو واضح پیغام دیا تھا کہ ایران فلسطینی گروپ کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا، جبکہ حماس ترجمان نے اس رپورٹ کی تردید کی تھی۔ اب تو غیر مسلم قوتیں بھی فلسطین کے حق میں سب سے آگے ہیں۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت میں شکایت درج کرا دی ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر رامافوسا کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں جنگ، جرائم اور نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے، جہاں ہزاروں فلسطینی مارے جا چکے ہیں اور اسپتال، عوامی انفراسٹرکچر تباہ ہو چکے ہیں۔ دوستو، آپ کے ذہن میں ضرور یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جنوبی افریقہ
کیوں فلسطین کے حق میں اول دستے کا کام کر رہا ہے؟ تو آج اس کا جواب بھی آپ کو دے دیتے ہیں۔ جنوبی افریقہ ان مٹھی افریقی ممالک میں شامل ہے جو اسرائیل اور فلسطین دونوں کے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے فلسطین کی آزادی کی بھرپور وکالت کرتے ہوئے دو ریاستی حل پر زور دیا۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ افریقہ کے ماہر سیاست دان سیپٹ ایفو کے مطابق جنوبی افریقہ گزشتہ کئی برسوں سے مستقبل مزاجی کے ساتھ فلسطین کی حمایت کر رہا ہے۔ جنوبی افریقہ اور فلسطین کے درمیان کئی دہائیوں سے تاریخی تعلقات ہیں اور ان کی آزادی کے لیے فلسطینی کاز کی حمایت کرنا ضروری ہے۔ فلسطین نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کے دوران جنوبی افریقہ کے ساتھ تھا، جبکہ برطانیہ اور امریکہ نے کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیا، لیکن وہ ہمیشہ اسرائیل کا ساتھ دیتے رہے۔ یہ سیاق و سباق اہم ہے۔ جنوبی افریقہ کے حکمران جماعت افریقن نیشنل کانگریس یعنی ANC کی نسل پرست مخالفت اور جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر نیلسن منڈیلا زمانے سے ہی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کے ساتھ تاریخی روابط رہے۔ دوستو، اسرائیل اور فلسطین تنازع پر جنوبی افریقہ کے موقف نے مخالف سیاستدانوں اور یہودی تنظیموں کے درمیان گہری تقسیم پیدا کر دی ہے۔ حزب اختلافات کے مرکزی جواز ڈیموکریٹک الائنس نے فلسطین کی حمایت اور اپنے سفارتکاروں کو واپس بلانے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اس سے اسرائیل میں موجود جنوبی افریقیوں کو کونسلر خدمات کے بغیر خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ان کا فریڈم پارٹی اور افریقن کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی بھی حکومت کی تل ابیب سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلانے کے فیصلے کے مخالف ہیں۔ جنوبی افریقہ میں بہت سے عیسائی ہیں اور کچھ اپنے مذہبی عقائد کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں۔ ڈیموکریٹک الائنس کے بہت سے یہودی نجات حامی، جبکہ دیگر جماعتیں جیسے پیٹریٹک الائنس میں مذہبی وجوہات کی بنا پر اسرائیل کی حمایت کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2 ہفتے قبل جب پیٹریٹک الائنس کے رہنما جیٹنگ میگنزی سے فلسطین کے حق میں اسرائیل کے بارے میں اپنا موقف تبدیل کرنے کا کہا، ان کی وجوہات کی بنا پر جنوبی افریقہ اس وقت پوری دنیا میں فلسطین کی آواز بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف انڈیا میں بھی انتخابات قریب آ رہے ہیں اور جیسے جیسے انتخابات قریب آتے ہیں انڈیا میں مذہبی اور نسلی فسادات شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ مودی سرکار اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی۔ بھارتی ریاست منی پور میں بھی معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ منی پور کے باغی قبائل اپنی حکومت قائم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ مونگ ٹومن نے اعلان کیا کہ اگر 2 ہفتوں میں مودی سرکار نے ہمارے جائز مطالبات پورے نہ کیے تو ہم اپنی خود مختار حکومت کریں گے۔ انڈین میڈیا کے مطابق منی پور میں فسادات کو شروع ہوئے 6 ماہ سے بھی زائد عرصہ ہو گیا۔ اس دوران 1000 سے زائد افراد ہلاک اور 6000 سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں۔ منی پور میں اب تک 100 سے زائد پولیس اہلکار ہلاک، 5000 سے زائد سرکاری ہتھیار لوٹے جا چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 1 لاکھ سے زائد اہلکار تعینات کرنے کے باوجود حالات مودی سرکار کے قابو سے باہر ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو اتنی ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔